تو ایک نوجوان کو ساتھ لیا، یوشع بن نون ان کا نام ہے، جو بعد میں ان کے خلیفہ یعنی بعد میں نائب نبی بنے۔ اور ان کو کیا کہہ رہے ہیں اس نوجوان کو؟ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کس کو؟ لِفَتَاحُ، اس نوجوان کو یعنی یوشع بن نون علیہ السلام کو فرمایا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاحُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ او امضی حقبا، ہرگز میں باز نہیں آؤں گا، ہرگز نہیں رکوں گا یہاں تک کہ میں مجمع البحرین نہ پہنچ جاؤں، اور چاہے اس میں میری ساری زندگی کیوں نہ لگ جائے۔ حقبا، ایک حکم کہتے ہیں 80 سال کو۔ یہاں ان سے کی مراد یہ ہے کہ کم از کم اگر 80 سال بھی لگ گئے چلتا رہوں گا، اس بندے کو تلاش کرتا رہوں گا، تلاش کر کے علم ضرور حاصل کروں گا۔ مراد یہ ہے میری تمام زیست بھی گزر جائے، میری تمام زندگی گزر جائے، چلتا رہوں گا، چلتا رہوں گا، حتیٰ کہ اس بندے کو تلاش کر کے اس کی شاگردی اختیار کروں گا۔ اللہ نے علم کی اہمیت بتلائی کہ علم کوئی گری پڑی عام چیز کوئی نہیں، جو گھر بیٹھے تیرے اوپر نازل ہوتا ہے، اس کے لیے نکلنا پڑے گا، اس کے لیے اللہ والوں کی صحبت میں جانا پڑے گا، علماء کی خدمت میں دوزانوں بیٹھنا پڑے گا، مدرسے اور مسجد کا رخ کرنا پڑے گا، اس کے لیے اور شہروں ملکوں کا سفر کرنا پڑے گا۔ یہ علم بہت بڑی دولت ہے، اور میرے محترم دوستو، ہمیں علم کی چاشنی ملی کوئی نہیں۔ علم بھی ایک لذت ہے، حلاوت ہے، مزہ ہے، چاشنی ہے جو ہمیں نہیں ملی۔ ہمیں دولت کی لذت کا پتہ، شہرت کی لذت کا پتہ، عہدے اور کرسی کی حلاوت اور مزے کا پتہ۔ جن لوگوں کو علم کا مزہ آیا، جن لوگوں کو حصول علم میں مزہ آیا، جنہیں کتاب پڑھنے کے علم حاصل کرنے کا مزہ آیا، جنہیں علم لینے میں، تعلیم حاصل کرنے میں مزہ آیا، ایک اللہ والے فرمایا کرتے تھے، اے لوگو، اگر میرے ساتھ میرا پیٹ نہ لگا ہوتا، میرے بیوی بچے نہ ہوتے، میری ضروریات نہ ہوتی، میں اپنی تمام زندگی کتاب کے سامنے علم حاصل کرنے میں گزار دیتا، اسی حال میں میری موت واقع ہو جاتی۔ جنہیں علم حاصل کرنے کی لذت کا پتہ ہے، وہ دیوانے دیوانے پھرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام علم کی عظمت سے واقف تھے کہ علم کتنی بڑی دولت ہے، جب باوجود اس کے کہ نبی ہیں، پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں، آسمانی کتاب ان پر نازل ہوتی ہے، جبرائیل ان پہ آیا کرتا ہے، اللہ سے ہم کلام ہوا کرتے ہیں، ان تمام باتوں کے باوجود جب علم میں آیا مجھ سے بھی بڑا کوئی علم والا موجود ہے، فوراً سفر باندھ لیا اور یوشع بن نون کو کہنے لگے کہ اے نوجوان، میری تمام زندگی کی لگ گئی تو لگاؤں گا، لیکن اس بندے کو تلاش کر کے اس سے علم ضرور حاصل کروں گا۔ اللہ نے نشانی بھی بتلا دی کہ وہ بندہ مجمع البحرین پہ ملے گا۔ انہوں نے کھانا بھی ساتھ باندھ لیا۔ پتہ چلا سفر میں آنکھیں بند کر کے چل نہیں پڑنا چاہیے کہ جہاں رکیں گے وہیں شوارما کھا لیں گے، یہ نہ ہو شوارما لڑ جائے،
اپنے گھر سے اپنی سوکھی روٹی باندھ کے چل، انتظام کر کے چل، پتہ نہیں راستے میں کیا حالات بن جائیں، کیا صورتحال ہو۔ بہرحال پرانا زمانہ، اس زمانے میں ضروری تھا رخت سفر باندھنا۔ اب انہوں نے خوراک کیا تیار کی؟ ایک مچھلی فرائی کی، تلی، باندھ لی، خادم کے سپرد کی کہ چلو لے کے، جہاں بھوک لگے گی کھائیں گے۔ چلتے گئے تلاش میں ہیں کہ وہ مجمع البحرین ہمیں مل جائے۔ یہ کیا ہے مجمع البحرین؟ بحرین کہتے ہیں دو دریاؤں کو، جہاں دو آ کے ملیں گے، ادھر سے آ رہا ادھر سے آ رہا، جہاں دو آ کر ملیں گے۔ ہمارے ملک میں کئی دریا دو آ کر ملتے ہیں، راوی اور چناب ملتے ہیں، آگے جا کے ستلج اور چناب ملتے ہیں، آگے جا کر چناب اور دریائے سندھ آپس میں ملتے ہیں۔ فرمایا دو دریاؤں کا سنگم جہاں ہوگا وہاں وہ بندہ ملے گا۔ فلما بلغ مجمع البحرین، جب اس جگہ پر پہنچ گئے جہاں دو دریاؤں کا سنگم تھا، وہاں دیکھا آدمی کوئی نہیں، بندہ کوئی نہیں جس سے ہم ملنے کے لیے آئے ہیں۔ دل میں آیا ممکن ہے وہ آدمی کہیں آگے پیچھے ہوگا، وہ استاد جس سے علم حاصل کرنا ہے کہیں آگے پیچھے چلا گیا ہوگا۔ وہیں بیٹھ گئے، آرام کرنے لگے، دونوں حضرات سو گئے۔ اور لوگوں اللہ کی شان دیکھو، حضرت یوشع بن نون کی آنکھ کھلی، انہوں نے کہا فارغ جو بیٹھا وضو کیا دریا کے پانی سے، 2 رکعت نفل نماز کی نیت باندھ لی۔ اسی دوران وہ کھانے کا سامان آگے تھا۔ کہتے ہیں کہ میری نظر پڑی حضرت موسیٰ علیہ السلام سوئے ہوئے، میں نماز پڑھ رہا، ہمارے کھانے والے اس کپڑے میں حرکت پیدا ہو گئی، جو مچھلی فرائی کر کے تل کے کھانا بنا کے باندھ کر تھیلے میں لے کر آئے تھے، وہ مچھلی تلی ہوئی مچھلی زندہ ہوئی اور دریا میں چلی گئی۔ تلی ہوئی مچھلی، اللہ فی البحر سرابا، اس نے پانی میں یوں ایک سرنگ بنائی اور چلی گئی۔ اب سلام پھیرا، سوچ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام تو سوئے ہوئے ہیں، اور نشانی بھی اللہ نے یہی بتلائی تھی مجمع البحرین ہو، اور یہ مچھلی جہاں پانی میں چلی جائے وہی بندہ ملے گا، وہیں بیٹھ جانا۔ اللہ کی شان۔ موسیٰ علیہ السلام سو کر جو اٹھے، تازہ دم ہوئے، اٹھتے ہی کہا چلو بھی چلو، چلو سفر کرنا ہے، چلو بھی چلو سفر کرنا ہے۔ اب یہ خادم ہوتا ہے، خاموش رہا، ان کو بھول گیا کہ بتانا تھا کہ مچھلی پانی میں چلی گئی، بتا نہیں سکے۔ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا نا چلو جلدی کرو چلو۔ انہوں نے سامان اٹھایا، خالی تھیلا اٹھایا، چل پڑے۔ ایک دن ایک رات 24 گھنٹے کا سفر کر کے آگے پہنچے نا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یار یوشع میں تو تھک گیا اور بھوک بھی لگی ہے، جلدی کر مچھلی نکال، جلدی کر مچھلی نکال۔ اب ان کو یاد آیا اوہو مچھلی تو دریا میں چلی گئی، پانی میں چلی گئی، بتانا یاد نہیں رہا۔ موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرنے لگے اللہ کے نبی انی نسیت الحوت، میں تو آپ کو بتانا بھول گیا، وہ تو پانی میں چلی گئی تھی، وہ تو دریا کے اندر سرنگ بنا کر ادھر چلی گئی تھی، مجھے بتانا یاد نہ رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تیرا بھلا، وہی تو جگہ تھی جہاں ہم نے اپنے استاد سے ملنا تھا، علم حاصل کرنا تھا، لہذا چلو واپس چلو۔ وہاں سے واپس چلے، دوبارہ ایک دن ایک رات کا سفر کر کے جب مجمع البحرین والی جگہ پہ پہنچے، سرسبز و شاداب وادی ہے، وہاں پر ایک آدمی چادر اپنے اوپر تان کے سویا پڑا۔ وہاں جا کر انہیں کہا السلام علیکم، انہوں نے چادر ہٹائی نہیں، یوں ہی چادر اوپر لیے کہا انا بھی عرضی کا سلام، تو یہاں سلام کرنے والا تو کون آ گیا؟ انہوں نے کہا انی موسیٰ، میں موسیٰ ہوں۔
چادر اوپر ہے. کون؟ موسیٰ. کہا موسیٰ بن عمران. انہوں نے کہا اچھا تو موسیٰ بنی اسرائیل والا موسیٰ؟ کہا ہاں جی. اب انہوں نے چادر ہٹائی. جی کیسے آنا ہوا؟ کیسے آنا ہوا؟ اللہ اکبر. نبی ہے، اللہ نے کتنی عظمتیں عطا فرمائی. اور عجیب جملہ بولا. کہا ہل اتبعک، مجھے 4 گھڑی آپ کے ساتھ رہنے کی، کچھ سیکھنے کی اجازت ہے؟ میں تمہارے ساتھ رہ سکتا ہوں؟ الا ان تعلمنی مما علمت رشدا. رب کائنات نے جو علم آپ کو عطا فرمایا، ملدنا علما، وہ جو لدنی علم آپ کو اللہ نے دیا، میں آپ سے وہ علم سیکھنا چاہتا ہوں. کیا مجھے اجازت ہے؟ حل اتبعک، آپ کی خدمت میں رہوں، آپ کے ساتھ سفر کروں، آپ کے ساتھ چلا کرو، رہا کرو، آپ کی خدمت میں رہ کر میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں. حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا قال انک لم تستطیع معی صبرا. اے موسیٰ رکھ تو لوں، اپنے ساتھ تمہیں رکھنے کو تیار ہوں، لیکن میرے کام جب دیکھو گے تم صبر نہیں کر سکو گے. انک لم تستطیع معی صبرا، تم صبر نہیں کر سکو گے، بے صبری کا مظاہرہ کرو گے. عرض کرنے لگے اے خضر میں ایسا نہیں کروں گا، میرے رب نے چاہا ستجدنی انشاء اللہ صابرا، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے، میں بے صبری نہیں کروں گا. یہ شرائط ہے. استاد نے شرط لگائی صبر نہیں کر سکے گا. شاگرد نے کہا استاد جی نہیں کوشش کروں گا، صبر کروں گا. یہ شرائط طے ہو گئی. پتہ چلا کسی مدرسے میں جاؤ داخلہ لینے کے لیے، مدرسے والے کوئی شرائط لگائیں تو فارم پھاڑ کے بھاگ نہ جایا کرو. اچھا جی مولویوں کی بھی شرطیں ہیں، کالج کی ہوتی ہیں، یونیورسٹیوں کی ہوتی ہیں، مولویوں کی بھی شرطیں، اور اس میں شرط یہ لکھی ہوتی ہے کہ بھائی اپنے بچے کو اگر قرآن پڑھانا ہے تو اپنی آمدنی حلال بناؤ، حلال کما کے اس کو کھلاؤ گے، قرآن کا حافظ بنے گا، دین کا عالم بنے گا. اس میں شرط لکھی ہوتی ہے جب یہ قرآن پڑھنے آیا ہے تو اس کی وضاحت قرآن والی ہونی چاہیے. کرو گے؟ سائن ہوتے ہیں ہاں جی ہم کریں گے. یہ شرائط ہے. تو استاد شاگرد آپس میں شرائط مقرر کر سکتے ہیں. شرائط طے ہو گئی، سفر پہ چل پڑے. فانطلقا، چل پڑے. حتی اذا رکب فی السفینہ، کشتی پر سوار ہو گئے. 2 روایات ہیں. ایک تو یہ کہ یوشع بن نون کو خادم کو حضرت موسیٰ نے ساتھ رکھا. ایک روایت ہے واپس بھیج دیا بھی تیرا کام اب ختم، پتہ نہیں کتنے عرصے میں میرا علم پورا ہو. تو اب دونوں حضرات کشتی میں سوار ہو گئے، علمی سفر شروع. یہاں ایک بڑی عجیب واقعہ جو ہے وہ چھوٹا سا رونما ہوا، اور اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے. مدرسے میں بچہ پڑھنے آئے قرآن تو ایسے ہی اس کو شروع نہ کرا دیا کریں اساتذہ کے پڑھ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. بچہ پڑھے تو جا رہا ہے، اس کو پتہ نہیں میں پڑھ کیا رہا. اس کو تھوڑا سا بتانا چاہیے بیٹا تو نے 10 سپارے حفظ تو کر رکھے ہیں، اس کتاب کی کوئی قدر بھی جانتا ہے کہ نہیں، عظمت بھی جانتا ہے کہ نہیں. وہ جو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا اس آدمی کو کہ سب سے بڑا علم والا میں ہوں. اب یہ دونوں حضرات کشتی میں سوار ہوئے. ایک چڑیا آ کے بیٹھی، اس نے پانی میں
پھونک مار کے ایک قطرہ پانی میں لیا، اڑ گئی۔ خضر علیہ السلام کہنے لگے اے موسیٰ، چڑیا دیکھی، بالکل دیکھی، اس نے دریا میں سے پانی لیا، ذرا بتلا تو صحیح کتنا پانی لے گئی؟ حضرت موسیٰ نے جواب دیا، او اللہ والے، ایک یا دو قطرے بڑی مشکل سے لے کر کے گئی ہوگی۔ حضرت خضر نے اسی وقت سمجھایا، اے اللہ کے کلیم موسیٰ، میرے اور تیرے علم کی مثال یہی ہے، جو چڑیا لے گئی، جو نیچے بچا، یہ اللہ کا علم ہے۔ اللہ کے علم کے مقابلے میں میرے اور تیرے علم کی کوئی حیثیت کوئی نہیں۔